اب آئیے سمجھیں، قضائے مبرم آپ سمجھ لیے، یہ وہ چیز ہے جس کا فیصلہ اللہ نے اٹل فرما دیا ہے، وہ ٹلنے والا نہیں کسی خاصان بارگاہ کی دعا سے۔ اب قضائے معلق محض، اس کو سمجھیں، یہ کیا تقدیر ہے؟ تو انسان سے گناہ ہوئے، تو انسان کے لیے، مومن سے گناہ ہوئے، اللہ عز و جل نے کوئی نہ کوئی بہانہ رکھ دیا، تم نماز پڑھو گے تمہارے یہ گناہ معاف ہو جائیں گے، تم روزے رکھو گے تمہارے یہ گناہ معاف ہو جائیں گے، تم حج کرو گے تمہارے یہ گناہ معاف ہو جائیں گے، تم زکوٰۃ دو گے تمہارے یہ گناہ معاف ہو جائیں گے، یہاں تک کہ قبر میں تم پہنچو گے، عذاب کا فرشتہ دائیں جانب سے آئے گا تو دائیں جانب کی نیکیاں کام آ جائیں گی، بائیں جانب سے آئے گا تو بائیں جانب کی نیکیاں کام آئیں گی، پیر کی طرف سے آئے گا تو پیر۔ تو یہ کیا ہے؟ کسی سبب سے اللہ عز و جل نے تمہاری بخشش کا انتظام کر رکھا ہے، لکھا ہوا ہے، لیکن پروردگار نے تمہارے لیے ایک ذریعہ بھی رکھا ہے کہ ان ذریعوں کے وجہ سے، اور یہ ذریعہ فرشتوں کو معلوم، یہ ذریعہ فرشتوں کو معلوم ہے کہ پروردگار اس عمل سے اس بندے کے اس گناہ کو معاف فرمائے گا۔ تو یہ ایک قضائے جو ہے وہ محض جو ہے، یہ قضاء، یہ ایک تقدیر ہے۔ اب تیسری قسم آپ سمجھیں، قضاء شبیہ بمبرم، مبرم تو نہیں ہے لیکن شبیہ بمبرم، اللہ نے لکھا نہیں ہے، اللہ نے لکھا نہیں ہے، لیکن اس کے علم میں یہ بات ہے کہ میرا بندہ یہ کرے گا نا۔ فرشتوں کو بھی نہیں معلوم اس قضاء کے بارے میں، فرشتوں کو بھی نہیں معلوم، اور اللہ نے لکھا بھی نہیں ہے، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے علم میں ہے یہ بات کہ میرا بندہ یہ کرے گا نا تو اس کی زندگی بڑھا دوں گا، اس کی روزی بڑھا دوں گا۔ تو اب بندہ، یہ جو حدیث شریف میں ہے نا، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، اللہ تمہاری عمر میں اور مال میں برکت عطا فرمائے گا۔ تو یہ میرا مولا جانتا ہے کہ میرا بندہ یہ کرے گا تو میں اسے یہ عطا کر دوں گا۔ اب یہاں جو غلطی سب سے بڑی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی تقدیر کا بہانہ بنا کر سب کرنے سے رک جاتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایسی دلیل میں آپ کے سامنے لاؤں گا کہ انشاءاللہ العظیم اس دلیل کو سننے کے بعد آپ کا ایمان بھی پختہ ہوگا اور آپ تقدیر کا بہانہ بنانا بھی چھوڑ دیں گے۔ بہت سارے اوراد و وظائف اور اعمال ایسے بتائے گئے جو مختلف پرابلم کے سولوشن ہیں۔ مثال کے طور پر ایک صحابی گرفتار ہوئے، رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ان کے والد پہنچے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا بیٹا گرفتار ہے اور اس کی ماں اس کی جدائی کے اندر بہت رو رہی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے سلسلے میں کرم کی نظر فرمائیں اور کچھ بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتق اللہ واصبر۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑو۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں تجھے اور تیری بیوی کو حکم دیتا ہوں کہ تم کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ ارشاد نبوی سن کر وہ صحابی اپنے گھر لوٹ آئے اور اپنی بیوی کو سارا ماجرا آ کر بتایا۔ وہ نیک بخت بیوی کہنے لگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا ہمیں حکم دیا وہ بہت ہی عمدہ ہے۔ پھر ان دونوں میاں بیوی نے بکثرت ورد شروع کر دیا، چنانچہ اس کی برکت سے دشمن ان کے بیٹے کی طرف سے غافل ہو گئے اور وہ ان کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر وہاں سے نکل گئے اور اللہ نے رہائی عطا فرمائی۔ سبب تھا لا حول ولا قوت الا باللہ، اور یہ بہت بڑا عمل ہے۔ خدا کی قسم اس عمل کی برکت میں آپ کو بتاؤں تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی، کتنا پاورفل ہے یہ عمل، کتنا پاورفل۔ میں ایک حدیث شریف ایک قول آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ علامہ پانی پتی اپنی تفسیر مظہری میں اس آیت کے ضمن میں، یعنی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اس آیت کی تفسیر میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں اس آیت کے ضمن میں حل مشکلات کے لیے ایک وظیفہ لکھا ہے جو ہدیہ ناظرین ہے۔ حضرت مجدد الفسانی نے دینی اور دنیاوی منافع کے حصول، دینی اور دنیاوی مشکلات کے حل کے لیے یہ وظیفہ بتایا کہ ہر روز 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے
اور اول آخر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ اس کی ساری پریشانیوں کو دور کرنا ہے۔ اب ہمارے یہاں تعویذات کے لیے اور دیگر چیزوں کے لیے لوگ آتے ہیں تو کہتے ہیں حضرت بس کچھ کر دیجئے، اور ان سے کوئی یہ پڑھو، کہاں حضرت یہ بہت مشکل ہے۔ تو آپ سے میں ایک چیز عرض کروں کہ اس طرح سے کام نہ کریں۔ جنت میں جانا ہے تو کوئی پیر صاحب مرے اور آپ جنت میں نہیں جاؤ گے۔ جنت میں جانا ہو تو آپ کو خود کو مرنا بھی تو پڑے گا نا۔ آپ مریں گے نہیں تو جنت میں جائیں گے کیسے؟ اب آپ کہیں پیر صاحب مرو بھی آپ لیکن جنت میں ہم جائیں گے، یہ کیسے ہوگا؟ تو یہ اولیاء کرام جو اوراد و وظائف عطا کرتے ہیں، اس سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، پریشانیاں ٹلتی۔ اب وہ لوگ جو تقدیر کا رونا رو کر اور تقدیر پر بھروسہ کر کے چپ چاپ بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اب جو کچھ تقدیر میں لکھا ہے وہ ہو کر کے رہے گا، اس کے لیے ایک حدیث، اور اتنی پیاری حدیث شریف ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حدیث مبارکہ کو ذہن میں رکھ کر، خدا کی قسم آقا کا سچا عشق ہوگا نا تو کوئی آدمی کبھی بیکار بیٹھے گا ہی نہیں، وہ متحرک ہو جائے گا، وہ دوڑ دھوپ کرنے والا بن جائے گا، وہ محنت و مشقت کرنے والا بن جائے گا، وہ تقدیر کا بہانہ کرنا چھوڑ دے گا۔ اور وہ حدیث کون سی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکاسب حبیب اللہ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کسب کرنے والا، کام کرنے والا اللہ کا حبیب ہے، اللہ کو بہت پسند۔ بیکار بندہ اللہ کو پسند نہیں۔ ارے جب بیکار بات کرنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے تو بیکار رہنے والا اللہ کو کہاں سے پسند ہوگا؟ اور آج کیا ہے، ہماری قوم کا حال دیکھ لیجئے، بس اس پر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ اب سنیے، یہ جو حدیث شریف ہے الکاسب حبیب اللہ، اس کے بارے میں حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تو توکل کا دعویٰ کرتا ہے تو کام میں مشغول ہو جا، پہلے تخم ریزی کر پھر اللہ پر بھروسہ کر۔ یعنی تو اگر اللہ پر بھروسہ کرنے کی بات کرتا ہے نا تو پہلے زمین میں بیج بو دے اور پھر تو اللہ پر بھروسہ کر۔ اور آگے ارشاد فرماتے اس حدیث میں جو رمز ہے اس کو سن کہ کسب کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ توکل کی وجہ سے اور تقدیر پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے انسان کو کبھی بھی کام میں سستی نہیں کرنا چاہیے، اسے کام کرنا چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بلکہ سلف صالحین تو تاکید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کاروبار کرو اور رزق حلال کماؤ، کیونکہ تم ایسے، غور سے سنیے گا، کیونکہ تم ایسے زمانے میں ہو جب کوئی شخص محتاج ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنی متاع دین و ایمان کو بیچنا شروع کر دیتا ہے۔ جہاں آدمی محتاج ہوا کہ پہلے اپنا دین بیچے گا اور اپنا ایمان بیچے گا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تجارت کرو، کسب کرو، محنت کرو، یہ ساری چیزیں کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک